السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے متاع ذات۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہمایوں کی محبت اس کے ہاتھ ایسی لگی تھی جیسے چوک میں کھڑے سب سے خستہ حال فقیر کے ہاتھ 1000 روپے کا نوٹ۔ پہلے پہل تو وہ بیت بھری حیرت میں گم اس سارے معاملے کو کسی جعلی نوٹ کی طرح سخت مشکوک نگاہوں سے جانچے گئی، اور پھر جب یقین آنے لگا تو اوقات سے بڑھ کر نوازے جانے کی سنسنی خیز خوشی بوکھلائے دے رہی تھی۔ صبح کے ناشتے میں ایک نہ دو سارے کے سارے پراٹھے جلنے لگے۔ چائے کی کیتلی میں پکتا ہوا پانی پک پک کر سوکھنے لگا۔ نانی کے دوپٹے پر پوری کی پوری بیل الٹی ٹک گئی، اور جس دن کھیر کے بھرے ہوئے پتیلے میں اس نے شکر کی بجائے نمک جھونک دیا تو تینوں ممانیوں نے متفقہ طور پر فیصلہ دے دیا کہ لڑکی کے دماغ پر ہو نہ ہو کوئی اثر ہو گیا ہے۔ بس ایک یہی کسر رہ گئی تھی صورت شکل میں تو بس آدمی کا بچہ ہی ہے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ امید بندی تھی۔ اب تو وہ بھی بڑی کی رائے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ چھوٹی اور منجلی دل سے نہ صحیح ظاہراً ہی متفق بہرحال ہو جاتی تھی۔ بس اللہ کی شان ہے۔ تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دونوں نے سر ہلایا۔ خود کو موضوع گفتگو پا کر اتنی دیر سے اس نے خود کو سنجیدہ ثابت کرنے کی جتنی کوشش کی تھی، ان تینوں کے چہروں پر پھیلے تاثرات دیکھتے ہوئے بالکل ہی بیکار ثابت ہونے لگی تھی۔ کلکاری کی مانند ایک بے ساختہ ہنسی لبوں سے پھوٹی اور دوسرے لمحے وہ کمرے سے باہر تھی۔ لاؤنج میں اخبار پہ لائے بیٹھی سلطانہ آپا نے چشمے کے اوپر سے اسے ذرا غور سے دیکھا اور معنی خیز سے انداز میں کھنکار کر دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ نہ معلوم کیوں جھیم سی گئی۔ توبہ ہے بھئی، وہ اوپر کی منزل کی طرف گھوم کر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ مسکراہٹ تھی کہ ابھی بھی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ بیچ سیڑھیوں میں نازلی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اوپر سے آ رہی تھی اور بے حد اپسیٹ تھی۔ سارے کپڑے اتنے بے ڈھنگے سلے ہوئے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر ٹیلر کے منہ پر مار کر آؤں۔ حسب معمول اس کے کپڑے خراب سلے تھے۔ وہ بار بار درزی بدلنے کے خبط میں مبتلا تھی، مگر یہ رونا بڑا پرانا تھا۔ اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو تمہارے کپڑے اتنے ٹائٹ اور چھوٹے سلے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں ٹھیک کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ درزی غریب کرے بھی تو کیا، خود تو پہننے سے رہا۔ اس نے عذرائے مروت جو تبصرہ کرنا چاہا تھا، نازلی کو تیر کی طرح چبھا۔ تم تو بولا مت کرو انجی، میرے کپڑے جیسے بھی ہوں تم سے مطلب؟ خود کو کچھ بھی اتا پتہ نہیں فیشن کا، آئے بڑی تنقید کرنے والی۔ وہ جواباً زور سے ہنس پڑی۔ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ نازلی جھنجھلا کر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ پہلے سے حالات ہوتے تو وہ شاید نازلی سے بھی زیادہ بدمزاجی کا مظاہرہ کر جاتی، مگر اب نہیں۔ اوپر والی منزل میں سب سے بڑا کمرہ اس کا اور امی کا تھا۔ امی سارا دن نیچے نانی کے کمرے میں گزارتی اور محض سونے کے لیے ہی اوپر آیا کرتی تھی، سو وہ اتنے بڑے کمرے کی کسی حد تک اکیلی ہی مالک تھی۔ گھر میں افراد بھی ماشاءاللہ بہت، جگہ کی تنگی کی ہر ایک کوئی شکایت رہتی تھی، سو اس کی یہ کھلی ڈلی بادشاہت سبھی کو بری طرح کھلتی تھی، مگر نانی کے ڈر سے کوئی بھی کچھ نہ کہہ پاتا۔ دروازے کے پٹ بند کر کے اس نے اندر سے لاک بھی کر لیا۔ بڑا سارا سجا سجایا کمرہ خالی تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی۔ آئینے میں دکھائی دیتے عکس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہی ہلکی سی سانولاہٹ لی ہوئی رنگت، عام سے خودخال آنکھیں ضرور بڑی بڑی تھی، مگر سچی بات کہ اسے خود ہی کبھی ان میں کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بال ہر وقت بندھے رہتے تھے، سو ان کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی ہمایوں مرزا جیسے شاندار شخص کی نگاہ التفات اس پر پڑی تھی، بلکہ بار بار پڑ رہی تھی۔ باوجود تنہائی کے وہ کچھ شرما سی گئی۔ آج یہاں آتے ہوئے دل سے دعا کی تھی کہ سب سے پہلے صرف تم ہی پر نظر پڑے، اور دیکھو ایسا ہی ہوا۔ پچھلی جمعرات کی شام جب وہ بیرونی برآمدے کی جالی سے لگی پچھلے چند واقعات کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھی، اچانک ہی وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی؟ وہ ہمایوں کے چہرے پر پھیلی چمک کی محض ایک جھلک ہی دیکھ سکی تھی۔ انجی؟ اس کا سر خود بخود جھکنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم سب لڑکیوں سے کتنی مختلف ہو، ایک دم منفرد، بھولی بھالی، معصوم۔ اس کے دلکش لہجے میں اپنی تعریف سنتے ہوئے زندگی کی اس حسین ترین گھڑی میں بھی اسے بے اختیار ہی ممانیوں اور کزنز کا اپنے بارے میں اظہار خیال یاد آ کر رہ گیا۔ بالکل ہی چوپٹ ہے بیچاری، اوپر سے نانی اور ماں کا بے جا لاڈ۔ چہرے پر حماقت برسنے لگی ہے اب تو۔ اس نے خود اپنے کانوں سے بڑی ممانی کو کہتے سنا تھا، اور باقی سب کو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بھی۔ اس وقت بھی وہ بے حد کنفیوز سی ہو کر پیچھے ہٹی تھی، اور جب ہمایوں اسے منفرد اور بولی بھالی کا خطاب دے رہا تھا، تب بھی وہی سب کچھ یاد آنے پر وہ دل میں اترتی بے یقینی کو نہیں روک سکی تھی۔ آپ اندر آ جائیں، بڑی ممانی اپنے کمرے میں ہیں۔ اپنے حواس بحال کرتے ہوئے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہوئے مڑنے لگی تھی کہ اس نے پھر سے روکا۔ میں ان سے ملنے نہیں آیا ہوں۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر انجی کو حیرت سی ہوئی۔ آخر کو وہ بڑی ممانی کا بھانجا تھا، اکلوتا اور لاڈلا۔ ان سے ملنے نہیں آیا تھا تو پھر کس سے؟ کیا میں تمہیں اتنا ہی احمق لگتا ہوں کہ روزانہ دوڑ دوڑ کر یہاں فہمیدہ خالہ سے ملنے آتا ہوں؟ ان سے نہیں تو سلطانہ آپا، نازلی، تنو، تمکین، صوفیہ،
ہمایوں کے لہجے کی خفگی کو قطعی نظر انداز کر کے اس نے دل ہی دل میں اندازہ لگانا چاہا۔ گھر لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا جو بے حد حسین نہ سہی مگر خود کو حسین ثابت کرنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگائے رکھتی تھی۔ ہمایوں جیسے اسمارٹ اور خوش دل لڑکے کے لیے یہاں آنے کی ایک سے زیادہ وجوہات بھی ہو سکتی تھی۔ میں یہاں صرف اور صرف تمہارے لیے آتا ہوں انجمن آرا بیگم، مگر تمہاری سمجھ میں ایک یہی بات نہیں آ کر دے رہی ہے۔ اس بار وہ جھنجھلانے کی بجائے ہلکے سے ہنسا تھا۔ اندر کی طرف جانے والے کوریڈور سے سلطانہ آپا آ رہی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اسی طرف مڑ گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے وہیں جمی کھڑی رہ گئی تھی۔ انجمن آرا بیگم، جو نام ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک اسے کبھی ایک آنکھ بھی نہیں پایا تھا، ہمایوں کی زبان سے کتنا بھلا سا لگا تھا، یا شاید اس نام کے ساتھ کبھی کوئی اتنی دلنشیں بات اس کے کانوں نے آج تک سنی ہی نہیں تھی۔ اطراف میں اترے رنگ یک بیک اور بھی گہرے ہوئے۔ شک تو اسے پچھلے کئی دن میں بار بار ہوا تھا کہ ہمایوں کے چہرے پر پھیلتی چمک اور مسکراہٹ اچھی خاصی معنی خیز ہے، مگر اپنی اوقات سے آ گئی ایسے کسی بھی خوبصورت شک کو یقین میں بدلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مگر اب سارے وہم و گمان یقین میں بدل رہے تھے، تو ایک بار پھر ثابت ہوا کہ عورت مرد کی نگاہ پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتی۔ ایک گہری سرخوشی کے عالم میں جب سے وہ خوابوں کے رنگیلے سفر پر رواں دواں تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دکھائی دیتا عکس ویسا ہی تھا، مگر اب کی بار اس نے اتنی بیزاری سے خود کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ تو خاص تھا اس میں، اور نہیں تھا تو ہمایوں کی نگاہ التفات نے کر دیا تھا۔ ایک ہلکی سی پرغرور مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلنے لگی۔ مزہ آ جائے گا جب یہاں سب کو میری خوش قسمتی کا پتہ چلے گا تو جل جل کر برا حال ہو جائے گا۔ چشم تصور میں اس نے جملہ خواتین کے بنتے بگڑے چہرے دیکھے اور ہنس پڑی۔ ہمایوں بھانجا تو بڑی ممانی کا تھا، مگر کرہ فال کسی کے بھی نام نکال نہیں سکتا تھا۔ بڑی ممانی کی بہن جب بھی آتی ایک ہی بات پر زور دیتی تھی کہ ہمایوں کی شادی صرف اور صرف اس کی مرضی سے ہونی ہے۔ وہ بیچاری سادہ دل اور بھلی سی خاتون تھی، اپنی چھوٹی بہن سے قطعی مختلف، طویل ترین عرصہ سعودی عرب میں گزار کر پچھلے سال ہی واپس پاکستان شفٹ ہوئی تھی، سو خاندانی سیاست اور منافقانہ طور طریقوں کے بارے میں ان کا تجربہ نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا تھا۔ تینوں ممانیاں بظاہر ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی، مگر ایک سرد جنگ تھی جو روز بروز تیز تر ہو رہی تھی۔ مصلحت انہیں سگی، مگر تینوں میں برسوں سے غضب کا ایکا تھا، سو مفادات کے اس ٹکراؤ میں دلوں میں پلتا کینہ ابھی تک بڑی ہوشیاری کے ساتھ چھپایا جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی، معلوم نہیں کون ہے۔ اپنے خوش رنگ اندازوں سے نکل کر دروازے تک جانا اسے بری طرح کھلا تھا۔ سلطانہ آپے کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، نیچے جا کر چائے وغیرہ کا انتظام دیکھ لو۔ منجلی ممانی کی تنو آرڈر لیے کھڑی تھی، مگر وہ قطعی موڈ میں نہیں تھی۔ تم کیوں نہیں بنا لیتی؟ اور وہ نازلی، صوفیہ وغیرہ؟ نازلی اور صوفیہ درزی کے ہاں جا چکی ہیں، اور میرا کل ٹیسٹ ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے نیچے چلی جاؤ تو۔ میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر لیا۔ بند دروازے کے باہر کھڑی تنویر اور تنو کا منہ اس انتہائی نافرمانی کے مظاہرے پر حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ غصے سے پاؤں پٹکتی جب وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کے پاس انجی کا مختصر سا انکار 10 سے ضرب ہو چکا تھا۔ ذرا بھی تو لحاظ نہیں کیا انجی نے صاف کہہ دیا کہ سلطانہ آپا کی سہیلیاں آئی ہیں تو میں کیا کروں؟ کوئی میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ساری میزبانی کا؟ میرا تو حالانکہ کل ٹیسٹ بھی ہے باٹنی کا، پھر بھی میں نے بنا ہی دی چائے۔ اب گھر آئے مہمانوں کو یوں ہی تو نہیں ٹالا جا سکتا، چاہے کسی کے بھی ہوں۔ بڑی ممانی کے کمرے میں ہونے والی معمول کی میٹنگ میں اس نے انجی کی گستاخی اور اپنی کارکردگی دونوں ہی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ ایک کچ کچ کمرے میں یہاں سے وہاں تک فوراً ہی پھیلی۔ لگے بندے معاملات میں کوئی بھی بات جو ذرا سی بھی ہٹ کر ہونی بالفور اہمیت حاصل کر لیتی تھی۔ انجی تو ویسے بھی مخالف کیمپ کی فرد تھی، سب سے زیادہ سلطانہ آپا کے دل پر لگی تھی۔ ان کی سہیلیوں کو آج تنویر کے ہاتھوں کی کڑوی کسیلی چائے پی کر رخصت ہونا پڑا تھا۔ انہیں جتنی خیفت اٹھانی پڑی تھی وہی جانتی تھی، نہ کباب، نہ رول، نہ سموسے۔ انجی بڑا دل لگا کر ٹرالی سیٹ کیا کرتی تھی، وہ اوپرے دل سے بھی تنو کا شکریہ ادا نہیں کر سکیں۔ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے انجی کو، ورنہ پہلے تو ہر کام بڑے شوق سے کر لیا کرتی تھی، مگر اب تو کچن میں بھی بہت کم ہی آتی ہے۔ اچھی بھلی بے فکری رہتی تھی اس کے کچن میں ہونے سے، اب تو خود جا کر لگنا ہی پڑتا ہے۔ چھوٹی ممانی میں نسبتاً تھوڑی سی نرم دلی تھی، سو انجی کی گزشتہ خدمات کا تھوڑا سا ذکر کر گئی، مگر کوئی بھی متفق نہیں تھا۔ ایسا کون سا خاص کام لگا رکھا ہے ہم نے اس کے سر؟ خود ہی زبردستی گھستی تھی، اچھا بھلا بودا پکا ہی لیتی ہے۔ بڑی ممانی کی رائے سے اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، سو خود بخود ہی طے پا گیا کہ وہ سارے کام جو بہت شوق اور محبت سے انجی کرتی چلی آ رہی ہے یوں ہی فضول اور بیکار قسم کے تھے۔
سب اماں اور زبیدہ کی شے ہے۔ سمجھا دیا ہوگا انجی کو کہ ہم لوگوں کا کوئی کام نہ کیا کریں۔ سارا الزام نانی اور امی کے سر ہی آ کر رہا۔ گھر میں ان دونوں کی پوزیشن مضبوط ترین تھی۔ تینوں ماموں، ماں اور بہن پر جان نچھاور کرنے والے۔ ممانیہ ہمیشہ حد درجہ خائف رہا کرتی تھیں۔ اس قدر دماغ خراب کر رکھا ہے بہن کا، جبھی تو اپنا گھر نہیں بسا کر بیٹھ سکی۔ پرانی باتوں کو دہرا کر تازہ کیے رکھنا بھی یہاں معمول کا حصہ تھا۔ پرانا سا رکشہ کھڑکھڑاتا ہوا احاطے میں آ کر رکا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سفید ہی ٹوپی سر پر رکھے ہوئے درمیانہ قد و قامت والے فیاض نے جتنی دیر میں رکشے سے چھوٹی 2 بوریاں، ایک چھوٹا کنستر اور 2 ٹوکریاں اتار کر داخلی سیڑھیوں کے قریب رکھی، اتنی ہی دیر میں ان کے آنے کی خبر گھر میں ہر ایک کو ہو چکی تھی۔ آ گئے ہیں وہ گاؤں سے اپنی سوغات سمیت۔ میں تو رکشے کی آواز سنتے ہی سمجھ گئی تھی، ورنہ صبح ہی صبح ہمارے گھر رکشے میں آنے والا دوسرا کون ہے؟ بڑی ممانی کا لہجہ عادتاً طنزیہ رہتا تھا، اس وقت کچھ اور بھی زیادہ لگا۔ چھٹی کے دن کی وجہ سے ناشتہ خاصی دیر سے ہو رہا تھا اور ناشتے کی وسیع ٹیبل پر جملہ اہل خانہ کی حاضری پوری تھی۔ انجی بڑی خوشی اپنی کرسی سے اٹھی۔ ممانی کے اس طرح کے ریمارکس پر بہت عرصہ ہوا دھیان دینا چھوڑ چکی تھی۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ فیاض بھائی کس مزاج کے انسان ہیں۔ اپنی نہ صحیح دوسرے کی پوزیشن کا ہی خیال کر لیا کریں۔ کیا کہتے ہوں گے آس پاس کے لوگ ان کا حلیہ اور ساز و سامان دیکھ کر؟ ایک چھٹی، اس میں بھی بیکار کی ٹینشن۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اس نے منجلے ماموں کو کہتے سنا۔ وہ مڑ کر دیکھنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر نانی کی آواز پر رکنا بھی پڑا اور مڑ کر دیکھنا بھی۔ فیاض احمد کو باہر والے چھوٹے کمرے میں بٹھا دینا انجی، اور اگر چائے وائے پینا چاہیں تو بوا سے کہہ کر بنوا لینا۔ وہ سب اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، تینوں ممانیہ، ناظری، صوفیہ، سلطانہ آپا۔ تنو چہرے پر دبی دبی سی مذاق اڑاتی سی مسکراہٹ لیے۔ یہی ایک پل ہوتا تھا جس سے بچنے کے لیے وہ ہر بار یہی سوچا کرتی تھی کہ انہیں یہاں آنے سے منع کر دے، مگر پھر بھی کبھی نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے ہلکے سے اسبات میں سر ہلایا اور ایک نگاہ امی پر ڈالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اتنے لوگوں میں ایک وہی تھی جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر پھیلی بیزاری سے صاف دکھائی دی تھی۔ یہاں اس گھر میں فیاض احمد کی آمد پر اسی طرح ٹینشن پھیلا کرتی ہے، اور بھلا اس بار وہ کتنے دن کے بعد آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اسے ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر بار ان کے جانے کے بعد وہ ان کی دوبارہ آمد کے لیے دن گننا شروع کر دیتی تھی۔ اس بار ہو گئے کوئی 3 ماہ اور 19 دن۔ جلد سے جلد بھی وہ کبھی آئے تھے تو 1.5-2 مہینے سے پہلے نہیں، مگر یہاں اسے کبھی کبھی آنے پر بھی دل کھول کر پورا بنایا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس اسے امی پر ہوتا تھا، جن کی موجودگی میں یہ سب کچھ کہنا سنا جاتا تھا، اور وہ اسی طرح لا تعلق سی ہوئی بیٹھی رہتی تھی۔ فیاض احمد ابھی تک سیڑھیوں کے سامنے بنی کیاری کے قریب منتظر کھڑے تھے۔ السلام علیکم ابا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ساری تلخ باتیں وقتی طور پر بھلا کر دوڑ کر ان کے سینے سے آ لگی۔ جیتی رہو، اچھی تو ہو نا؟ وہ بے حد خوش ہو کر پوچھ رہے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وہ انہیں اطمینان دلاتی ملازم کی مدد سے سارا سامان اٹھواتی ہوئی برآمدے کے ایک سرے پر بنے ہوئے چھوٹے کمرے میں لے آئی۔ یہ نہ ڈرائنگ روم تھا اور نہ ہی گیسٹ روم، بس یوں ایک پرانا سا صوفہ جس کے اندر کے کسی کمرے میں کوئی جگہ نہیں بنتی تھی، دیوار کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا، اور سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ایک پرانا سا بیڈ بچھا کر اس کی آرائش کو مکمل سمجھ لیا گیا تھا۔ وہ لوگ جن کے لیے آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم نہیں کھولا جا سکتا تھا، یہی نپٹا لیے جاتے تھے۔ اس بار تو کتنے ہی دن لگا دیے آپ نے، فون بھی نہیں کیا۔ وہ کہنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر منہ سے نکل ہی گیا۔ بھلا وہ خود کب ان کی خیر خبر لیتی تھی، یا یہ کہہ لے کہ اسے اجازت ہی کیا تھی کہ وہ فیاض صاحب سے خود سے کوئی رابطہ کر سکے۔ ایک اپنے آپ سے شرمندہ کرتی سوچ اس حوالے سے ہمیشہ ہی اسے گھیرتی تھی، مگر انہیں نہ اس سے کوئی شکوہ تھا نہ شکایت۔ خود ہی اپنی صفائی پیش کرتے رہے۔ بس وصل کی کٹائی تھی بیٹا، اور اس کے بعد کے بھی 10 بکھیرے۔ پھر میری طبیعت تھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، معاذ بیچارے کے سر ساری ذمہ داری ہیں، زمینوں کی دیکھ بھال، پھر میری بھی خدمت۔ آپ بیمار پڑے رہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ حد کر دی ہے ابا آپ نے، بالکل ہی غیر سمجھ لیا ہے مجھے۔ وہ روحانسی ہونے لگی تو انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ تم بیکار میں ہی پریشان ہوتی رہتی ہو، ورنہ تمہارے علاوہ میرا ہے کون؟ معاذ ہے نا آپ کا۔ وہ ابھی تک خفا تھی، ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کون سا ان کے پاس جا کر ان کی خدمت کر سکتی تھی یا انہیں یہاں بلا کر رکھ سکتی تھی۔ ہاں معاذ بھی ہے میرا اپنا، مگر تم تو بیٹی ہو نا، تمہاری تو بات دوسری ہے۔ نہیں، آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور میں تو بس یوں ہی کبھی کبھار ہی آپ کو یاد آتی ہوں۔ وہ اپنے روح میں شاید کچھ اور بھی کہتی چلی جاتی، مگر ان کے چہرے پر آتے سائی کو دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہی ہوا۔ جو تنہائی ان کے حصے میں آئی تھی، اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے یہاں کون تیار تھا؟ اچھا چلیں چھوڑیں، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دوائیں چل رہی ہیں یا نہیں؟ انجی مسکرانے لگی تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ بس جیسے ہی طبیعت سنبھلی فوراً ہی تمہیں دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ معاذ تو بہت منع کر رہا تھا کہ ابھی سفر نہ کریں، مگر میں نہیں مانا۔
بہت اچھا کیا نا، اور اب آپ بالکل آرام کیا کریں، بیکار میں زمینوں کے چکر مت لگاتے رہا کریں۔ وہ ان کے لیے حقیقتاً بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ میں کہاں کرتا ہوں کچھ، سب محض کی محنت ہے، مگر کیا کروں، دل ہی نہیں مانتا خود جا کر دیکھے بغیر۔ آخر ہوں تو بیٹا کسان ہی نا۔ ان کی چھوٹی موٹی ذمہ داری تھی، مگر انجی نے بارہا نوٹ کیا تھا کہ اس کی بے حد حلیم اور منکسر مزاج ابا کے لہجے میں خود کو کسان کہتے ہوئے خود بخود وہی بڑا فخریہ سا انداز چٹکنے لگتا تھا۔ اسے تو بہرحال بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کچھ دیر محض کی تعریف کیے گئے کہ کس توجہ اور محبت سے وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور زمینوں کی بھی۔ انہیں اس بات کا بھی بڑا احساس تھا کہ محض ان کی خوشی کی خاطر معاذ نے تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھی شہر کی پرآسائش اور رنگین دنیا کی طرف دوڑ نہیں لگائی تھی۔ انجی کو ہمیشہ ہی وہ ابا کی محبت میں اپنا حصہ بٹاتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جس سال ابا کے اکلوتے بڑے بھائی اور بھابھی حادثے کا شکار ہوئے تھے، وہی سال تھا جب امی اسے لے کر واپس نانی کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ اس وقت شاید 7-8 سال کی تھی، اور ابھی بھی اسے وہ اونچی چھتوں والے بڑے بڑے کمرے کچھ نہ کچھ یاد تھے جو تایا ابو اور تائی کی اچانک موت پر لوگوں سے کھینچا کچ بھرے ہوئے تھے۔ محض اس حادثے کے بعد مکمل طور پر ابا کی سرپرستی میں آ گیا تھا، بے حد خوفزدہ سا، بات بات پر رو دینے والا۔ وہ اس سے چند ہی سال بڑا تھا، مگر انجی کو کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ امی ابھی بھی اکثر کہا کرتی تھیں، تمہارے ابا کو تمہاری نہ ضرورت ہے نہ پرواہ، ان کی زندگی میں اولاد کا خانہ معاذ کے دم سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی انجی کو بھی وہ سچی ہی لگا کرتی تھی، مگر ابا سے جتنی گہری محبت وہ خود کرتی تھی، اس میں کوئی خاص فرق نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں کر اپنا چیک اپ کرائیں، بلکہ ابھی آئے ہیں تو کروا کر ہی جائیں۔ وہاں آپ کے گاؤں میں تو کوئی میڈیکل فیسلٹی ملنی بھی مشکل ہوگی۔ باتیں کرتے کرتے اسے اچانک ہی خیال آیا تو کہنے لگی، مگر معاذ یہ اہم کام بھی کروا چکا تھا۔ ایک جدید اور نسبتاً قریب پرائیویٹ ہسپتال میں وہ ابا کا بڑی باقاعدگی سے معائنہ کروا رہا تھا۔ تبھی ملازم لڑکا چائے لے آیا۔ انجی نے بڑی شرمندگی سے اس چھوٹی سی ٹرے کو دیکھا جس میں صرف چائے کے کپ رکھے تھے۔ ڈیپ فریزر اور فریج بے ضرورت بھی کھانے پینے کی چیزوں سے اٹے پڑے رہتے تھے، مگر ابا کی تواضع کے لیے یہی ایک لگا بندہ سا طریقہ تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ شرمندہ سی ہو کر اٹھنے لگی، مگر انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے روک لیا۔ میں کچھ نہیں لوں گا ابھی، ویسے بھی میں جا ہی رہا ہوں۔ ہاں یہ لو، تم اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے اپنے بٹوے میں سے نکال کر 1000 کے چند نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ ہمیشہ ہی وہ اس سے اچھی خاصی رقم دے کر جاتے تھے، مگر آج انجی کو یہ پیسے لیتے ہوئے کچھ تردد تھا۔ رہنے دیں آپ، ابھی میرے پاس رکھے ہیں، ابا معلوم نہیں اپنے علاج پر ٹھیک طرح سے پیسے خرچ بھی کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ اس نے یہی سوچ کر انہیں منع کرنا چاہا تھا، مگر وہ ہلکے سے ہنس پڑے۔ ارے اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے تمہارا باپ، تم میری بالکل بھی فکر مت کرو۔ انہوں نے حیرت انگیز طور پر اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ انجی سے پھر کچھ بھی کہا نہ جا سکا۔ تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور اسے خوش کرنے کے لیے وہ ٹھنڈی کسیلی چائے بھی بڑی اطمینان سے گونڈ گونڈ کر کے ختم کر لی۔ اس سارے وقفے میں جتنی بار بھی ان کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھی، انجی نے دل پر ایک چوٹ سی پڑتی محسوس کی۔ امی ہمیشہ کی طرح اس وقت آئیں جب وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ خوبصورتی کے ساتھ رنگے ہوئے تراشیدہ بال اور گلابی رنگت والی وہ اسے ہمیشہ ہی خود سے اور ابا سے قطعی مختلف محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت بھی سفید ٹوپی سر پر لگائے، معمولی کاٹن کے لباس والے فیاض احمد زبیدہ خاتون کے کوئی دور پرے کے ملنے والے ہی محسوس ہو رہے تھے۔ کیسی ہو زبیدہ؟ جب وہ ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے پوچھ رہے تھے، انجی بڑے غیر محسوس انداز میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ حالانکہ اس کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں نکلا، مگر اس کا دل شدت سے چاہتا تھا کہ وہ دونوں کبھی تو مل بیٹھ کر خود اپنے بارے میں کوئی بات کریں۔ وہ یوں ہی بلا مقصد برآمدے کی سیڑھیوں پر جا کھڑی ہوئی۔ نرم سی دھوپ لیے ایک خنک خاموش سا دن باہر چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر دونوں ماموں کے ڈرائیور ان کی گاڑیاں چمکا رہے تھے۔ ان تینوں میں سے 2 اب تک گھر پر ہی تھے، مگر کسی نے بھی رسماً ہی صحیح فیاض احمد سے دعا سلام تک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عجیب سی ذلت انجی کو ہمیشہ ان لوگوں کے رویے سے محسوس ہوا کرتی تھی۔ نانی کے ہاں درجہ اول کی شہریوں کی مانند رہتے ہوئے اسے کبھی کسی ہلکے سے کمپلیکس کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، مگر ابا کا کبھی کبھار کا مختصر سا دورہ ایک بالکل ہی الگ احساس سے دوچار کرتا تھا۔ خیریت، شرمندگی، تنہائی۔ چند لمحوں کے لیے وہ یوں ہی گمسم سی ہوئی کھڑی رہی۔ تبھی مانوسی آہٹ پر اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ ابا اور امی دونوں ہی اس کی طرف آ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آتے ہوئے بھی وہ اتنے ہی الگ الگ اور خفا خفا سے دکھائی دے رہے تھے جتنے کہ ہمیشہ۔ چلتا ہوں بیٹا، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو وہ اپنی ساری افسردگی چھپا کر ہلکے سے مسکرا دی۔ میرا خیال رکھنے کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں ابا، مگر آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ میرے لیے بھی وہاں معاذ تو ہے نا۔ انہوں نے اسے تسلی دینے کی خاطر ہی کہا ہوگا، مگر انجی نے دیکھا کہ امی کے لبوں پر بڑی گہری طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔
آپ ذرا رک جائیں ابا، میں کسی ملازم سے رکشہ منگوا دیتی ہوں۔ اسے ان کی بیماری کا خیال آیا تو جلدی سے کہہ گئی، مگر وہ ہلکے سے ہنس دیے۔ ابھی تمہارا باپ اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا ہے جو ذرا سا بھی پیدل نہ چل سکے۔ بہت لمبی واک پر جاتا ہوں روزانہ صبح سویرے، یقیناً معاذ کے ساتھ۔ دل نے بے ساختہ یقین دہانی کرائی، مگر وہ انہیں کچھ کہنے کے بجائے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گیٹ کی طرف جانے لگی۔ دوبارہ جلد آنے کی ہدایت، اپنے خیال رکھنے کی تاکید، وغیرہ وغیرہ۔ ابا مسکرا کر سنتے گئے، اور جب اسے خدا حافظ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف جا رہے تھے، انجی نے بڑے اور منجلے ماموں کو اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ دو بالکل نئی اور چمکیلی گاڑیوں میں انتہائی بے نیازی کے ساتھ فیاض احمد کے قریب سے گزرتے ہوئے ان دونوں نے ایک نگاہ بھی ان کی طرف ڈالنا گوارا نہیں کی ہوگی۔ انجی کو پورا یقین تھا۔ دکھے ہوئے دل کے ساتھ وہ واپس برآمدے میں آئی تو امی بوا کے ساتھ ابا کے لایا ہوا سامان اٹھوا رہی تھی، اور تینوں ممانیاں اپنے اپنے کمروں سے نکل کر بڑے ذوق و شوق سے اصلی گھی کے کنستر اور تازہ مکھن کی کوالٹی کو چیک کر رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ کیوں لائے ہیں فیاض احمد یہ سب احسان کرنے کے لیے؟ اس سے زیادہ اچھی کوالٹی اب یہیں مل جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو کسی کو شوق بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ اسی طرح کی باتوں کے ساتھ یہ سب کچھ وصول کیا جاتا تھا، مگر آج انجی سے خاموش نہ رہا گیا۔ بوا، ان سب کو نظر انداز کر کے وہ بوا سے مخاطب ہوئی، آپ ان سب چیزوں میں سے تھوڑی سی میرے لیے رکھ کر باقی سب ملازمین میں تقسیم کرا دیجیے گا۔ بوا ہکا بکا سی ہو کر تینوں ممانیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ انجی اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انجی پر توجہ تو زبیدہ آج کل بہت بدلی بدلی سی محسوس ہوتی ہے، ہر بات کا الٹا جواب، کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کسی کا۔ اس نے سیڑھیوں پر بڑی ممانی کو امی سے کہتے ہوئے سنا، کالے بادل رات کے کسی پہر آ کر آسمان پر جو جمے تھے، جو چھٹنے کا نام نہیں لیا۔ بے آواز گرتی ہلکی ہلکی بارش نے سردی کے احساس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا۔ دن کے وقت بھی کمروں اور لاؤنج کی لائٹس روشن تھیں۔ انجی کا خود اچھی سی چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا تو سب پر احسان عظیم کرتے ہوئے وہ سبھی کے لیے چائے بنا لائی۔ لاؤنج میں لڑکیوں کی نفری پوری تھی، ڈرائی فروٹس کے بھرے ہوئے جار درمیان میں دھرے، وہ چاروں ہی نہ جانے کس بحث میں مصروف تھی۔ انجی کو دیکھ کر بے ساختہ ہی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا ہے کہ گھر میں کام کی لڑکی صرف انجی ہی ہے۔ سلطانہ آپا جو کاؤچ پر بہت پھیل کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے پیر سمیٹتے ہوئے اسے داد دینا نہ بھولی۔ ان تینوں میں سے بھی کسی نے اس وقت اختلاف نہیں کیا۔ انجی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سائڈ پر رکھی ہوئی ٹیبل پر ٹرے رکھ کر سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ گھر والوں کی گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا والے رویے پر اب اسے حیرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے تکلیف دہ کمپلیکسز اپنی جگہ، مگر آج کل وہ بہرحال خوش تھی، اور اس خوشی کے صدقے میں ان سب کو جن سے اس کی کبھی بھی کچھ ایسی خاص نہیں بنی تھی، تھوڑی سی رعایت بہرحال دیے جا رہی تھی۔ ویسے یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے سلطانہ آپا، پھر بھی آپ کی تعریف کا شکریہ۔ چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے متانت کے ساتھ مسکرائی۔ سلطانہ آپا جیویں سی ہنس پڑی۔ گھر کی پانچوں لڑکیوں میں صرف وہی تھی جو محض اپنے شوق کی وجہ سے اکثر ہی کچن میں کھڑی دکھائی دی جاتی تھی، ورنہ جتنی وہ نانی کی لاڈلی تھی، کوئی چاہنے کے باوجود بھی اس سے کچھ نہیں کرا سکتا تھا۔ سلطانہ آپا کو کئی دن پہلے کی بات یاد آ کر رہ گئی۔ انجی، اس روز میری دوستوں نے تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے اسنیکس بہت مس کیے۔ تنو نے تو خالی چائے بھی اتنی بری بنائی کہ کیا بتاؤں۔ تھوڑے فاصلے پر نازلی اور صوفیہ کے ساتھ باتیں کرتی تنو کو کنکیوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے شکوہ کر ہی ڈالا۔ وہ جو اس وقت پورے موڈ میں تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کر ہی ڈالے، نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہونے لگی۔ اس روز میں نے خود منع کیا تھا تنو کو۔ اس کی آواز خود بخود ہی اتنی اونچی ہو گئی کہ وہ تینوں بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ برا مت منائیے گا سلطانہ آپا، میرے ابا تو یہاں کبھی کبھار ہی آتے ہیں، مگر کوئی بھی ان کے لیے ذرا سی تکلیف اٹھانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ ساری منہ پھٹ لڑکیاں خاموش رہ گئی۔ اصل میں نا انجی، ایسا صرف زبیدہ پھپھو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ تمہارے ابا سے ملنا پسند نہیں کرتی تو باقی لوگ، سلطانہ آپا نے کچھ طریقے سے بات بنانی چاہی تھی، مگر اصل میں ان سبھی کو کسی بھی طنزیہ یا تکلیف دہ بات کو کہنے میں ذرا سا بھی تردد نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں بھی ان سے اتنا گلنا ملنا نہیں چاہیے، کوئی تو خرابی ہوگی ان میں جو تمہاری امی نے انہیں اتنے سال پہلے چھوڑ دیا تھا۔ تم بالکل چپ رہو نازلی، اسے بے حد برا لگا تھا۔ وہ میرے ابا ہیں اور ان کے اور امی کے درمیان جو بھی ہے اس پر تم میں سے کسی کو بھی میرے سامنے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطانہ نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ انجی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ بعید نہ تھی کہ وہ 2 منٹ میں سارا معاملہ نانی کی عدالت تک لے جاتی، اور نانی کے نزدیک جو حیثیت انجی کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انہوں نے نازلی کو آنکھ سے اشارہ کیا، اور پھر انجی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، نازلی تو بے وقوف ہے، معاف کر دو اسے، تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ اتنے مزے کی باتیں ہو رہی تھی ابھی۔ وہ نہ بے مروت تھی اور نہ بد لحاظ۔ اب جب کہ سلطانہ بظاہر اتنے خلوص سے کچھ کہہ رہی تھی تو مزید برا منانا اسے اچھا بھی نہیں لگا۔ صوفیہ کی دوست کے بھائی کی پچھلے دنوں منگنی ہوئی تھی، بہت پرانی اور گہری دوستی تھی، سو انجی کے علاوہ سبھی نے بڑے زور و شور سے شرکت کی تھی، اور اس روز سے گھر میں بحث کا ایک نیا عنوان کھلا ہوا تھا
کس قدر ہینڈسم لڑکا ہے اور منگیتر کس قدر معمولی شکل کی، معلوم نہیں لڑکے نے پسند کیسے کر لیا اس کو۔ بات کا سرا دوبارہ وہیں جا جڑا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ ساتھ ہی تو کام کرتی تھی، 5 سالیہ ماں بہن بیچاری روتی رہ گئیں، اوپر سے اسٹائل کتنے دے رہی تھی، منگنی کی رسم کے وقت سخت زہر لگ رہی تھی۔ صوفیہ کو سب سے زیادہ قلق ہو رہا تھا، انجی کو اس کی شکل دیکھ کر بے ساختہ ہی ہنسی آ گئی۔ اترائے گی نہیں کیا؟ ظاہر ہے اتنے اچھے لڑکے سے شادی ہونے جا رہی ہے اور وہ بھی عین اپنی پسند کے مطابق۔ انجی کے لہجے میں بڑی خوشگوار سی کھنک تھی۔ کل کو اس کی اور ہمایوں کی شادی پر بھی ان سب کی مایوسی کا یہی عالم ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اسے سوچ کر ہی بڑی گھٹیا سی خوشی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو لایانی سی گفتگو میں مصروف چھوڑ کر وہ لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ شیشے کی بڑی سی دیوار کے پیچھے سے ایک ہی رنگ غالب ہو رہا تھا، گہرا ہرا۔ صبح سے مستقل ہلکی ہلکی ہوتی بارش نے سارے ہی درخت اور پودے صاف شفاف کر دیے تھے۔ انجی نے ایک نگاہ آسمان کی طرف ڈالی، گہرے سرمئی بادلوں کا غبار اور بھی نیچے کی طرف جھکا پڑ رہا تھا۔ تبھی اس کی ٹھنڈی نیم تاریخ سے پہر میں اس نے ہمایوں کی گاڑی کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ تھوڑی سی کنفیوز ہو کر وہ واپس لاؤنج میں چلی آئی۔ ہمایوں اور اس کی امی کی آمد کی اطلاع اسی نے لاؤنج میں پہنچائی تھی، اور اب جب وہ ساری کزنز ان کے استقبال کو باہر جا چکی تھی تو وہ اکیلی صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ معلوم نہیں محبت میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا سبھی کا ایسا حال ہوتا ہے کہ جس بات کو دل سب سے زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس وقت باہر جانا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا چاہا۔ وہ سب کے سب یہیں آ کر بیٹھے، سو اس نے جلدی جلدی پھیلی ہوئی چیزوں کو ٹھکانے پر رکھا اور سارے کپ ٹرے میں رکھ کر نکلنے ہی والی تھی کہ میزبانوں کا پورا ٹولہ بمئے معزز مہمانان عین سر پر آ پہنچا۔ کیسی ہو انجی بیٹا، اچھی تو ہو؟ ہمایوں کی والدہ پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ ہی شفقت سے پیش آ رہی تھی۔ انجی کو خود بخود ہی ان سے شرم آنے لگی تھی۔ ہمایوں ٹھیک سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ چاروں بلا تکان بولنے والی لڑکیاں فی الوقت ایک دوسرے کی بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ انجی کو کبھی کبھی سخت حیرت ہوتی تھی کہ لوگوں کے پاس اپنے متعلق بتانے کے لیے کتنا کچھ ہوتا ہے اور خود اس کا تعارف کتنا مختصر سا تھا۔ انجمن آرا BA اور بس، نہ سلطانہ آپا کی طرح کرنٹ افیئرز پر سیر حاصل تبصرہ کر سکتی تھی اور نہ ہی نازلی کی طرح نت نئے فیشن پر اس کی گہری نظر تھی۔ اور تو اور تنو اور صوفیہ جو اس سے چھوٹی تھی مگر کالج کی مشہور ایتھلیٹ تھیں، ہفتے میں 3 دن شام کو ایک کلب میں ٹینس کھیلنے بھی جایا کرتی تھیں۔ ایک وہی تھی جس کے ساتھ کوئی پھندا کوئی تمغہ نہیں ٹکا ہوا تھا۔ تینوں ممانیوں کے بیٹے بہنوں سے چھوٹے تھے۔ ہمایوں کو دیکھ کر باہر روڈ پر جمی کرکٹ کو چھوڑ کر اندر چلے آئے تھے۔ بور ہو کر ایک ایک کر کے واپس باہر جا چکے تھے۔ خود پر ہمایوں کی بار بار اٹھتی نگاہوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیسے اسے انجی کے ارادے کی خبر ہو گئی۔ انجی تم وہاں کیوں بیٹھی ہو، یہاں آ جاؤ نا۔ ہمایوں جتنی بھی دیر بیٹھتا اس کی ایک ایک بات نوٹ کی جاتی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ اس کا اتنی بے تکلفی بھری اپنائیت سے انجی کو مخاطب کرنا نہ گرفت میں آتا۔ چاروں لڑکیوں اور ان سے زیادہ انجی کے بالکل قریب بیٹھی بڑی ممانی نے بڑے غور سے انجی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ ہڑبڑا کر فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ اتنی بہت سی کاٹدار نگاہوں کا بیک وقت مقابلہ آسان نہیں تھا۔ میں چائے لے آتی ہوں، مختصر سا جواز پیش کر کے وہ فوراً ہی لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ اس کے گھنے چمکدار بال پشت کو ڈھانپتے ہوئے تھے اور معلوم نہیں کب وہ اتنی پرکشش ہوتی چلی گئی کہ بڑی ممانی نے بڑی مشکل سے اس پر سے نگاہ ہٹائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بیٹی ہے زبیدہ کی، آخر آپ کے زیر تربیت رہی ہے۔ ہمایوں کی امی نانی سے مخاطب تھیں اور نانی انجی کی تعریف کو بڑی فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ وصول کر رہی تھی۔ خطرے کی گھنٹی بالکل ہی قریب سنائی دے رہی تھی۔ بڑی ممانی نے ایک کھوجتی ہوئی نگاہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہمایوں پر اور پھر اپنی بہن پر ڈالی۔ فی زمانہ کسی کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، حالانکہ ان سے زیادہ کسی کا حق تھا ہمایوں پر۔ وہ تو عرصہ ہوا سلطانہ کے لیے بالکل بے فکر ہوئے بیٹھی تھی، اور کمی بھی کیا تھی ان کی بیٹی میں۔ خوش شکل، برسر روزگار، مقامی گرلز کالج میں پولیٹیکل سائنس پڑھا رہی تھی۔ ہمایوں جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے کے ساتھ بے حد میچ کرتی تھی، مگر اچانک ہی انہیں بہت سارے وہمیں گھیرنے لگے۔ اچھی خاصی دیر لگا کر جب وہ بوا کے ساتھ ایک پرتکلف سی ٹرالی لگا کر واپسی لاؤنج میں آئی تو ہمایوں مرزا کے علاوہ سب ہی بے حد خوشگوار موڈ میں تھے۔ باوجود سب کے اصرار کے اس مہک اڑاتی ٹرالی میں سے اس نے کچھ بھی لینا گوارا نہیں کیا۔ انجی کو رنج سا ہونے لگا، اتنی محبت بیکار ہی گئی تھی۔ اپنی ساری عنایتوں کو سمیٹ کر وہ جس طرح بے مہری کا مظاہرہ کر رہا تھا اس کی وجہ اتنی بڑی تو نہ تھی۔ وہ مایوس سی ہو کر سوچے گئی، اتنا ضرور جانتی تھی کہ مطلوب مزاج لوگ دوسروں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوتے ہیں۔ تینوں ممانی انجی کے ہاتھ کے اسنیکس کھاتے ہوئے اس کی بدحواسیوں کے قصے بطور خاص سنائی جا رہی تھی۔ وہ بڑے ہی غیر محسوس انداز میں باہر نکل آئی۔ بوا وہیں اندر لاؤنج میں جا بیٹھی تھی۔ کچن بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کا پھیلاوا سمیٹنے کے خیال سے وہ وہیں آ گئی۔ تم آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو انجی؟ یہی نا کہ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں، کسی سے غرض نہیں۔ وہ کپڑے سے کچن کاؤنٹر صاف کر رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے ہمایوں کو کہتے سنا۔
چند لمحوں کے لیے اس کا ہاتھ وہیں جم کر رہ گیا۔ مجھے سخت برا لگتا ہے جب کوئی بیکار میں اپنی اہمیت جتانے لگتا ہے اور تم ہر بار اس طرح۔ انجی کو اس کی سوچ پر دکھ بھری حیرت گھیرے جا رہی تھی۔ زندگی میں کب اس نے اپنی اہمیت کو سمجھا جانا تھا؟ اور سچی بات تو یہ کہ وہ تھی بھی کون سی اہم؟ انجمن آرا BA جس کے سر کے اوپر اپنی چھت تک نہ تھی۔ نانی کے لاڈ پیار کے باوجود وہ کبھی بھی اس حقیقت کو بھول نہیں پائی تھی۔ مجھے چائے وغیرہ کا انتظام تو دیکھنا ہی تھا۔ بوا سے اکیلے کچھ نہیں سنبھلتا ہے۔ وہ ضبط کے ساتھ اس کی بے تکی خفگی کو نظر انداز کر کے رسان کے ساتھ اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، مگر کچن کے دروازے میں کھڑا وہ اور بھی برہم ہونے لگا۔ تمہیں ضرورت کیا ہے اتنی سلیقہ مندی دکھانے کی؟ آج سے 50 سال پہلے ان باتوں سے لوگ ضرور متاثر ہوتے ہوں گے، مگر اب نہیں۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے انجی، یہ کام تھوڑے سے پیسوں کے عوض ملازمین سے کروائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے مگر بہترین خاصامہ کھانا پکاتا ہے۔ اور پیچھے سے تنویر اور صوفیہ آتی ہوئی نظر آئیں تو اس کی اصلاحی تقریر بیچ میں ہی رہ گئی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ کچھ ٹھٹک کر وہ دونوں ہمایوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو جا ہی رہا ہوں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ وہ جھنجھلا کر فوراً ہی واپس مڑ گیا۔ انہیں کیا ہوا ہے بھائی؟ صوفیہ اور تنو نے ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ انجی بدستور صاف ہوئے کاؤنٹر پر ان دونوں کی طرف سے پشت کیے ابھی بھی کپڑا رگڑے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے گرے کئی آنسو بڑی پھرتی سے صاف ہوئے تھے۔ محبت کے بازار میں شائدانہ اور خودداری کا سکہ چل ہی نہیں سکتا ہے۔ خود اپنا آپ مٹا کر دوسرے قالب میں ڈلنا ہی پڑتا ہے۔ محبت کی اس بالکل اولین منزل پر کھڑے ہو کر اس نے خود اپنے آپ کو ہمایوں کے سلسلے میں صفائی دینا چاہی، مگر کچھ ایسا تھا جو مستقل ہی پن کی طرح چبھ رہا تھا۔ بھلا کوئی بھی رشتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے بخوشی اپنی عزت نفس کو پیر تلے روننے کی اجازت دے دی جائے؟ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ ذرا سی بات کو خود پر سوار مت کر لیا کرو زبیدہ۔ فیاض احمد نے ایک بات ہی تو کہی ہے، وہ بھی تمہاری مرضی سے مشروط کر کے۔ نانی نے کمبل کو پیروں پر ڈالتے ہوئے بڑی تسلی بھرے انداز میں کہا، مگر پاس بیٹھی زبیدہ کے ماتھے پر آئے بل ابھی بھی گہرے تھے۔ وہ بہت گہرے شخص ہیں امی، اور کبھی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، زندگی کے اس تکلیف دہ نہج کو بھی تو وہ میری ہی مرضی سے مشروط کیے ہوئے ہیں۔ نانی نے بغور ان کی طرف دیکھا۔ تم بھی تو کبھی اس کے آگے نہیں جھکی۔ جھکنے سے چاہیے جو غلط ہو۔ فیاض احمد کل بھی غلط تھے اور آج بھی۔ ان کی سوچ اور فطرت میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ لکیر کے فقیر، اپنی دقیانوسیت سے نکلنے کے لیے وہ شخص کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا ہے امی۔ نانی چپ چاپ انہیں دیکھے گئی۔ اپنے تمام تر کروفر کے باوجود انہیں پچھلے کچھ عرصے سے کبھی کبھی یہ خیال آنے ہی لگا تھا کہ زبیدہ اور انجی دونوں ہی کے لیے اس شاندار گھر سے زیادہ بہتر مقام وہ چھوٹی سی پرانی حویلی ہی تھی، اور اگر ایسا ہی تھا تو وہ خود بھی کم مجرم نہیں تھیں۔ بیٹی کی محبت نے ان سے بھی پے در پہ غلطیاں کروائی تھیں۔ اگر ان کی مکمل سپورٹ نہ ہوتی تو شاید دبیز قالین اور بھاری پردوں والے اس نرم گرم سے ماحول میں ایک بڑا سا سوالیہ نشان ایک بار پھر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے بمشکل نظر چرائی۔ اتنے سالوں بعد کیا تک بنتی ہے انجی کے حویلی جانے کی؟ جب چاہتے ہیں خود آ کر مل جاتے ہیں۔ میں نے کبھی انجی کو منع تو نہیں کیا، مگر انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ساری زندگی مجھے چین نہیں لینے دیں گے۔ بے بسی، غصہ، نا امیدی، زبیدہ کے لہجے میں کئی کیفیات گل مل سی گئی تھی۔ ان کے وہمیں بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ مجھے تو اب ڈر سا لگنے لگا ہے کہ فیاض انجی کو مجھ سے چھین لینے کا پروگرام تو نہیں بنا رہے ہیں۔ نانی تڑپ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ فیاض احمد ایسا آدمی نہیں ہے، اور اب تو ویسے بھی انجی کی شادی بیاہ کا وقت ہے۔ مجھے تو اب جلد سے جلد یہی کام نپٹانا ہے۔ نانی کو انجی اور زبیدہ دونوں ہی سے والہانہ محبت تھی، اور اس وقت انجی کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے آنکھوں میں جو بڑی پیاری سی چمک ابھری تھی، اس کی ایک خاص الخاص وجہ بھی یہ تھی۔ ابھی مصلحتاً کچھ اور دن چھپائے رکھنا چاہتی تھی، مگر زبیدہ کی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے خیال سے بتا ہی گئی۔ وہ جواباً ہکا بکا سی سے دیکھے گئی۔ بات تھی ہی اتنی ناقابل یقین۔ ابھی کسی سے ذکر مت کرنا، ہمایوں کی ماں نے مجھ سے خود بات کی ہے۔ 2-4 دن میں ہمایوں کے والد آنے والے ہیں باہر سے، پھر باقاعدہ رشتہ طے کر دیں گے ہمایوں اور انجی کا۔ ابھی یہاں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ وہ بیچاری مجھے بھی سختی سے منع کر کے گئی ہے۔ زبیدہ کا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً ہی ایک ایک کو پکڑ کر یہ خوشخبری سنا ڈالیں۔ ہمایوں نے بھی بے حد پسند تھا، مگر گھر میں اس کے لیے انجی سے بھی بہتر لڑکیاں تھیں، تو انہوں نے کوئی بھی خوشگمانی نہیں رکھی تھی۔ مگر تقدیر کی مہربانی کو کیا کہیے، تینوں بھابیاں منہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ ابھی وہ اس مشترکہ خوشی کو نانی کے ساتھ شیئر کر ہی رہی تھیں کہ کمرے کا دروازہ کھول کر انجی اندر آ گئی۔ نانی، مجھے ابا کو دیکھنے جانا ہے، وہ بیمار ہیں، پلیز، چاہے ایک ہی دن کے لیے۔ دانستہ اس نے امی کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف نانی کو ہی مخاطب کیا تھا، مگر زبیدہ یک بیک سخاوت کے موڈ میں آ چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، چلی جانا اماں، آپ انجی کو لے کر ایک دن کے لیے گاؤں ہو آئیں۔ بے حد سکون بھری آواز میں انہوں نے اس پروگرام کو منٹ بھر میں فائنل کر دیا۔ ہمایوں کے رشتے نے ان کے سارے وہم فکریں بڑی حد تک دور کر دی تھیں۔ آج کا دن شاید سرپرائز دینے کے لیے ہی تھا۔ پہلے انہوں نے ایک سرپرائز وصول کیا تھا اور اب دوسرا انجی نے۔
ان کی طرح اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کتنی اچھی ہیں امی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ منع کر دیں گی۔ بہت دن بعد وہ زبیدہ کے گلے سے لگی تھی۔ نانی جزبزی ہوئی، یہ سب دیکھے گئیں، اور جب انجی مطمئن ہو کر واپس جا چکی تو وہ اپنی خفگی کا اظہار کیے بغیر رہ بھی نہیں سکی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں انجی کے ساتھ؟ تم نہیں جانا چاہتی مت جاؤ، بوا کو ساتھ بھیج دو اس کے۔ آپ ساتھ جائیں گی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ بوا کو تو اپنی بھی خبر نہیں رہتی، دکھائی بھی کم دیتا ہے اور سنائی بھی، اور وہاں وہ لڑکا معاذ بھی تو ہوگا۔ دل میں دبا ہوا خدشہ ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ نانی چپ سی ہو گئیں۔ بہت عرصے سے یہ فرض کیا جا چکا تھا کہ فیاض احمد انجی کا رشتہ معاذ سے کرنے پر زور دیں گے، سو دونوں ہی اس وار کو ناکام بنانے کے لیے تیار تھیں۔ ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں میں ہی، لیکن عجیب سا لگتا ہے کتنی مدت ہوئی میں نے فیاض سے رسماً بھی ملنا چھوڑ دیا ہے، اور اب خود ان کے گھر پہنچ جاؤں۔ ایک ہلکی سی شرمندگی فطری تھی۔ کچھ نہیں ہوتا فیاض بہرحال ایسے آدمی نہیں ہیں، آپ کو دیکھ کر تو بہت خوش ہوں گے۔ نانی تھوڑا چونک سی گئی۔ بہت مدت کے بعد زبیدہ کے منہ سے انہوں نے فیاض احمد کے لیے کوئی اچھا جملہ سنا تھا۔ ٹھیک ہے مگر بس 1-1.5 دن ہی رہوں گی، اس سے زیادہ نہیں، سمجھا دینا انجی کو۔ انہیں ماننا ہی پڑا۔ روہڑی کے قدیم اور بے حد وسیع ریلوے اسٹیشن پر یکبختہ ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ انجی نے بے حد دلچسپی کے ساتھ اطراف میں پھیلی ہوئی اس روایتی ماحول پر چھائی گہما گہمی کو دیکھا۔ مسافروں کا اترنے چڑھنے میں جلدی کرنا، چائے کے برتن اور ابلے ہوئے انڈے لیے نوعمر لڑکے، سامان اٹھائے جانے کی جھنکار، چائے خانے سے اٹھتی ہوئی بھاپ، مختلف چیزیں بیچنے والوں کی مخصوص آوازیں، اور مستقل سنائی دیتی سندھی زبان جو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود کانوں کو بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ اب کس طرف کو جائیں، یہاں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ نانی کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ کچھ چونک کر ہلکے سے ہنس پڑی۔ کوئی نہ کوئی تو ہمیں لینے آیا ہی ہوگا نانی، میرا خیال ہے چند منٹ یہی رک جاتے ہیں۔ مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، نہ یہاں کوئی جان نہ پہچان، لیکن تمہاری ضد کے آگے۔ السلام علیکم، تبھی کسی نے قریب آ کر بہت شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ نانی اور انجی دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس بڑی اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے وہ انہی سے مخاطب تھا۔ میں معاذ ہوں نانی، آپ تو نہیں پہچان سکی ہوں گی۔ اس نے سر جھکایا تو نانی کو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا پڑا۔ اور تم کیسی ہو انجی؟ ان لوگوں کے قریب رکھا ہوا بیگ اٹھاتے ہوئے وہ یک ٹک اپنی طرف دیکھتی ہوئی انجی سے اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے وہ ان کا بہت قریبی واقف کار ہے۔ ٹھیک ہوں، ذرا جھیم کر اس نے نگاہیں چرائی۔ حد ہے بھلا، کبھی اچھی شکل کے لڑکے دیکھے نہیں ہیں کیا؟ ان لوگوں کو ساتھ لیے چلتا ہوا وہ مستقل کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا، سو انجی نے تلافی کے طور پر اپنی توجہ اس کی طرف سے ہٹا کر دوبارہ ارد گرد پر مرکوز کرنا چاہی۔ اونچی چھتوں والے ویٹنگ رومز انگریزوں کے زمانے کی مخصوص طرز تعمیر کی یاد دلاتے تھے، اور پلیٹ فارم کو کراس کرتا ہوا جہازی سائز آئینی برج اور سیڑھیاں بھی پہلی نظر میں متاثر کرتے تھے۔ اس سارے تفصیلی معائنے کا کم از کم ایک فائدہ تو ہوا ہی کہ وہ خود کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئی کہ معاذ کی طرف متوجہ ہونے کی واحد وجہ صرف اور صرف حیرت تھی، بے حساب حیرت۔ بہت سال پہلے کا یہ نوعمر لڑکا جو کبھی کبھی ابا کے ساتھ نانی کے گھر آ جایا کرتا تھا اور سارا وقت انتہائی بیزاری کے ساتھ منہ پر چپ کی مہر لگائے بیٹھا رہتا تھا، اس خوش گفتار معاذ سے بالکل ہی الگ شخصیت تھا۔ اتنے سارے سالوں میں وہ کب بدل چکا تھا بھلا یہ کسے پتہ تھا؟ یہاں سے تو اچھا خاصا راستہ ہے تمہاری حویلی کا، مارے دھکوں کے جان آدھی رہ جاتی ہے۔ نانی کو برسوں پرانی کوئی تکلیف دہ سڑک آج بھی یاد تھی۔ معاذ زور سے ہنس پڑا۔ سڑک کی کیا مجال جو آپ کو پریشان کرے، بہت آرام سے پہنچ جائیں گی آپ انشاءاللہ، اور وہ بھی صرف 15-20 منٹ میں۔ ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھما دی ہے تم نے؟ مجھے تو ایسی کوئی بھی بڑی تبدیلی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ نانی اکتائی ہوئی نگاہوں سے تانگوں اور رکشوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز ان کے بقیہ سفر کو آسان بنا دے گی۔ تبھی انجی نے معاذ کو سائیڈ میں کھڑی پیچیرو کا لاک کھولتے ہوئے دیکھا۔ اس بار نانی سے بھی نہ رہا گیا۔ گاڑی کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھتے ہی انہوں نے بڑا بے تکا سا تبصرہ بھی ساتھ کر ہی ڈالا۔ اچھے حالات نے انہیں نازک مزاج بنا رکھا تھا۔ بہت اچھا کیا جو تم کسی دوست سے گاڑی لے آئے، تانگے رکشے کی تو مجھے صاف بات ہے عادت بھی نہیں ہے۔ معاذ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی مستقل چلتی ہوئی زبان چند لمحوں کے لیے رکی۔ پتہ نہیں کیوں انجی کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ برا منا گیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ساری بات عادت ہی کی ہوتی ہے نانی، اکثریت تو پبلک ٹرانسپورٹ کی ہی عادی ہے، عادی نہ ہو تو کہاں جائیں؟ ویسے یہ گاڑی ہماری اپنی ہے۔ نانی اور انجی دونوں ہی نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف بے یقینی کے ساتھ دیکھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ فیاض احمد کے حالات خاصے بہتر ہو گئے ہیں؟ نانی کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی شاید۔ الحمدللہ، ویسے حالات تو ان کے کبھی بھی خراب نہیں تھے۔ آپ کو شاید ان کے سیدھے سادے لائف سٹائل کی وجہ سے ایسا لگتا ہوگا۔ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کے پاس ان باتوں کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ جیسا فخر معاذ کے لہجے میں ان کے لیے تھا، ویسا ہی اس سے بھی بڑھ کر انجی نے بھی اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ سڑک واقعی بہت اچھی تھی اور گاڑی بھی آرام دہ، انہیں حویلی تک پہنچنے میں 15-20 منٹ ہی لگے۔
اور جب معاذ بڑے سے پھاٹک میں سے گاڑی اندر لے جا رہا تھا، انجی کے ہینڈ بیگ میں پڑے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید امی کا ہی ہو، مگر اسکرین پر آتا ہوا نمبر ہمایوں کا تھا۔ سامنے سیڑھیوں پر ابا کھڑے تھے اور یہاں گاڑی میں معاذ بیٹھا تھا۔ انجی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ کال منقطع کرتے ہوئے اس نے فی الوقت موبائل ہی آف کر کے رکھ دیا۔ یہ نمبر ہمایوں نے اپنی امی سے لیا تھا، جو دن میں کئی بار ان سب کو فون کرتی تھی۔ تب سے ایک دو بار اسے مجبوراً ہمایوں سے بات کرنا پڑی تھی، ورنہ اس کے خیال میں تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ہمایوں کے ساتھ ساتھ زندگی میں کتنا عجیب سا تضاد بھی چلا آیا تھا، کسی انچاہے بوجھ کی طرح۔ ان بے حد خوشی بھرے لمحات میں بھی اس نے بہت افسردہ ہو کر سوچا۔ گاڑی ٹھیک اسی لمبے چوڑے برآمدے کی سیڑھیوں کے ساتھ جا کر رکی تھی، جس کے کالے سفید شطرنجی فرش پر اپنا کھیلنا اسے ایک خوبصورت خواب کی طرح آج بھی یاد تھا۔ باوجود ضبط کے ابا کے گلے لگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ارے یہ کیا! آج تو میری زندگی کا بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ میری بیٹی کتنے سال بعد اپنے گھر آئی ہے۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو انجی کو اپنا دل تڑپتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا گھر برآمدے کے گول ستونوں کے پاس لمحے بھر کے لیے ذرا رک کر اس نے پرانی طرز کے اس کشادہ گھر پر ایک محبت بھری نظر ڈالی، جس کی در و دیوار سے اپنائیت کی خوشبو پھوٹی پڑ رہی تھی۔ بڑے سارے ہال کے دونوں دروازے برآمدے میں کھلتے تھے، گہرے سلیٹی لیدر کے صوفوں سے آراستہ تھا۔ اس کمرے میں سب سے زیادہ نمایاں، جس تین اطراف میں نصب دیوار گیر بک شیلف تھے، جن میں یہاں وہاں تک کتابیں ہی کتابیں بہت سلیقے کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ اتنی بہت ساری کتابیں، سب آپ پڑھتے ہیں ابا؟ وہ بے حد متاثر ہو کر پوچھنے لگی تو فیاض احمد ہنسنے لگے۔ نہیں، معاذ بھی پڑھتا ہے۔ اب تم آئی ہو تو تم بھی پڑھو گی۔ میں کہاں پڑھ سکوں گی، بس ایک دن کے لیے تو آئی ہوں۔ کسی ملازم کو ہدایت دیتے ہوئے معاذ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ انجی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی حسرت اتر رہی تھی۔ فیاض احمد بھی کچھ چپ سے ہو گئے تھے۔ معاذ سے نہ رہا گیا۔ بھول جاؤ کل کی واپسی، جتنے سال تم نے آنے میں لگائے ہیں، اب کم از کم اتنے دن تو ٹھہرنا ہی پڑے گا، کیوں نانی؟ اس نے بات ختم کرتے ہوئے ان سے بھی تائید چاہی۔ نہیں، جانا تو ہمیں کل ہی ہے۔ یہ تو انجی کی ضد تھی، جو وہ خود کو اس بے حد آرام دہ ماحول میں بھی ٹینشن میں مبتلا پا رہی تھی۔ یہاں بہت کچھ توقع کے خلاف تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ فیاض احمد بڑی ملائمت سے مسکرائے۔ آپ کا یہ احسان کم نہیں ہے کہ آپ میری انجی کو مجھ سے ملوانے کے لیے لے آئی ہیں، اپنے سادہ اور پروقار ماحول میں بھی۔ وہ اس انکساری اور بے نیازی کے ساتھ بیٹھے تھے، جیسے نانی کے گھر میں برآمدے کے آخری سرے پر بنے کمرے میں ٹھنڈی کڑوی چائے پیتے ہوئے۔ کھانا بے حد پرتکلف تھا اور لذیذ بھی، اوپر سے میزبانوں کا محبت بھرا اصرار۔ خود نانی بھی ہزار کوشش کے باوجود تکلف نہیں برت پا رہی تھی، حالانکہ گھر سے ٹھان کر آئی تھی کہ اس 24 گھنٹوں کے وزٹ کو اتنے رسمی انداز میں نپٹانا ہے کہ آئندہ فیاض احمد ایسی کوئی فرمائش ہی نہ کریں، مگر ان کی ہر مزاحمت بڑی آسانی سے ناکام بنائی جا رہی تھی۔ محبت شاید ایسے ہی گھیراؤ کرتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر معاذ انہیں آرام کی غرض سے ان کے لیے مخصوص کمرے میں لے جانے لگا تو وہ انجی سے بھی ساتھ آنے کا کہنے لگی، مگر وہ اس مختصر سے وقت کا کوئی بھی لمحہ ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ابا کے پاس بیٹھوں گی نانی، آپ جا کر آرام کریں۔ وہ چلی گئی تو انجی کی توجہ کھانے کی میز پر رکھے ہوئے برتنوں کی طرف مبذول ہوئی۔ ابا کے منع کرنے کے باوجود وہ برتن ٹرے میں لگا کر ہال کے پچھلے دروازے سے اندرونی حصے میں نکلی تو قطعی اندازہ نہیں ہوا کہ کچن کہاں ہے۔ ایک سے دوسرے کوریڈور میں مڑتے ہوئے ایک دم ہی معاذ سامنے آ گیا۔ کہاں چلی جا رہی ہو؟ یہ برتن اٹھائے۔ وہ حیران سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں یہ برتن کچن میں رکھنے جا رہی تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا کس طرف ہے۔ ویسے تم جس سمت میں چلی جا رہی ہو نا، وہاں آخری دروازہ کھولو گی تو سامنے ندی بہتی دکھائی دے گی۔ اچھا، یہاں ندی بھی ہے؟ ہاتھ میں تھامے برتنوں کو بھول کر وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ہاں، مگر پہلے ان برتنوں کا قصہ تو نپٹاؤ۔ اس نے دائیں ہاتھ کی طرف بنا ہوا ایک دروازہ کھولا تو بڑا سا کچن یہیں سے دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شاید پچھلا صحن تھا۔ انجی کو کچن میں آتا دیکھ کر وہاں کام کرتی تینوں عورتیں ہڑبڑا کر اس کی طرف بڑھیں۔ دیکھ لے خالہ، آپ کے ہوتے ہوئے مہمانوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایک عمر رسیدہ عورت سے کہہ رہا تھا۔ میں مہمان نہیں ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اس نے جلدی سے بات کاٹی تو وہ سبھی مسکرانے لگے۔ بے شک، مگر اس وقت تو مہمانوں ہی کی طرح آئی ہو۔ آئی ضرور ہوں، مگر اب آپ مجھے میزبان بن جانے دیں۔ خالہ، چائے کی کیتلی کہاں ہے؟ مجھے چائے بنانی ہے۔ اس نے اسی بے تکلفی سے سب کو مخاطب کرنا شروع کیا جس طرح معاذ کر رہا تھا۔ کسی کو خالہ، کسی کو باجی، کسی کو بھائی۔ ان ساری غریب اور محنتی عورتوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ یہ تو بڑی پیاری بچی ہے، بالکل تمہارے اور بڑے صاحب جیسی۔ ہم تو ڈر رہے تھے پتہ نہیں اسے ہمارا کام بھی اچھا لگے گا یا نہیں۔ انجی اس بڑے سارے باورچی خانے کے دوسرے سرے پر لگے نل میں سے کیتلی میں پانی بھر رہی تھی جب ان میں سے ایک نے بہت خوش ہو کر معاذ سے کہا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے معاذ کے چہرے پر ایک بڑی پیاری سی چمک خود بخود آ کر ٹھہری تھی، اور پھر جیسے کسی خوبصورت خیال سے چونک کر وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔
چائے بن جائے تو انہیں بڑے ہال کا راستہ ضرور سمجھا دیجیے گا۔ شنم باجی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر یہ ٹرے اٹھائے ندی تک پہنچ جائیں۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے زور سے یاد دہانی کرائی۔ وہ سب کی سب پھر سے ہنس پڑی اور ساتھ میں انجی بھی۔ کتنے سادہ اور محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ سب، اور ذرا سی بات پر کتنا دل سے ہنستے ہیں۔ وقت کے اس مختصر سے وقفے میں ہی اسے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے زندگی میں بہت بڑی کمی کو جھیلا ہے۔ چائے بنا کر ہال میں لائی تو ابا اور معاذ دونوں ہی منتظر تھے۔ چلو شکر ہے، کم از کم چائے تو تم اچھی بنا ہی لیتی ہو۔ پہلا گھونٹ لیتے ہی معاذ نے پاسنگ سرٹیفکیٹ دیا تو انجی سے زیادہ ابا خوش ہو گئے۔ میری بیٹی ہر چیز اچھی پکاتی ہوگی، اس کی امی کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ تھا۔ وہ شاید بیساختہ ہی کہہ گئے تھے، ورنہ انجی نے ان کے منہ سے بہت کم ہی امی کا ذکر سنا تھا، اور یہ اطلاع جو انہوں نے دی تھی اس کے لیے بھی بالکل نہیں تھی۔ میں نے تو امی کو وہاں کبھی کچن میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، میرا مطلب ہے کوئی بھی چیز پکاتے ہوئے۔ اچھا، ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ہلکی سی حیرت کا اظہار کیا۔ اصل میں چچا، بس وہ آپ کے لیے ہی پکاتی ہوں گی دل لگا کر، وہاں ان کا دل ہی نہیں چاہتا ہوگا کچھ پکانے کے لیے۔ معاذ کو مستقل بولنے کی عادت تھی، یہ موضوع بھی بنا تبصرے کے کیسے ہاتھ سے جاتا۔ انجی کو تو خیر اس کی بات بہت اچھی لگی تھی، مگر فیاض صاحب مسکرانے کے باوجود جھیم گئے۔ تمہارے ماموں بہت امیر لوگ ہیں، وہاں تمہاری امی کو کچھ پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی۔ آپ بھی تو امیر ہیں ابا، کتنے ٹھاٹھ سے رہ رہے ہیں۔ وہ اب تک بےحد متاثر ہو چکی تھی۔ بچپن سے اب تک امی اور نانی کی زبانی یہاں کی پسماندگی نہ ہونے کے برابر سہولیات، گندگی اور بھی نہ جانے کیا کیا سن کر ابا سے لاکھ محبت کے باوجود کبھی کبھی اسے امی کا شہر چلے آنے کا فیصلہ درست ہی لگتا تھا، مگر یہاں حالات اتنے مانوس کن نہیں تھے۔ نہیں بیٹا، ہم لوگ امیر نہیں ہیں، ویسے امیر جیسے تمہاری امی کے خاندان والے ہیں، ابا ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ تھوڑی سی زمین ہے میری اور بھائی صاحب کی۔ تمہیں اپنا تایا ابا اور تائی امی یاد ہیں؟ اصل موضوع سے ہٹتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگے تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، کافی حد تک۔ تایا ابا تو بالکل آپ جیسے تھے، اور تائی امی بہت گوری لمبی سی، ان کے بال بھی بہت لمبے تھے، ہے نا؟ انجی کی نگاہ خود بخود اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انجی کو اس پر ایک دم ہی بہت رحم آیا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ماں باپ کو ایک ساتھ ہی کھو کر اس نے کس درجہ محرومی کو جھیلا ہے۔ ہاں، بس اللہ کا شکر ہے اس نے زندگی عزت کے ساتھ بسر کروا دی ہے، اور آگے بھی کروائے گا انشاءاللہ۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا معاذ کی محنت کا صلہ دیا ہے خدا نے۔ بہت نوعمری سے اس نے میرا بوجھ بھی بانٹا ہے، اور تنہائی بھی اس نے میرے لیے وہ کیا ہے جو… چچا پلیز۔ معاذ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اور انجی، ہم لوگ جو ہیں نا، وہ اصل میں دل کے امیر ہیں، دل کے امیر سمجھتی ہو؟ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ وہ جن کے پاس شکر گزاری ہو، قناعت ہو، جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر چل سکیں۔ اور عمارت کا یہ گھر میں نے چچا سے ہی سیکھا ہے۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چچا، رات میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، اور آج تو انجی بھی ہے آپ کے پاس، اس لیے مجھے بھی آپ کی زیادہ فکر نہیں ہوگی۔ وہ جا چکا تھا، تب بھی اس کی باتوں کی گونج باقی تھی۔ کیسے لوگ ہیں یہ ابا؟ معاذ بالکل مختلف انداز کی زندگی گزارنے والے، ہر طرح کے کمپلیکس سے آزاد، اور زندگی سے جڑا ان کا نقطہ نظر کتنا واضح اور خالص۔ وہ چپ چاپ سوچے گئی، تبھی فیاض صاحب کو کچھ یاد آیا۔ تمہاری امی کا فون آیا ہے، ناراض ہو رہی تھی کہ تم نے اپنا موبائل بند کر رکھا ہے۔ انجی کو ان کے کہنے پر پرس میں پڑا موبائل یاد آیا، اور ساتھ میں کچھ اور بھی۔ معلوم نہیں اب تک ہمایوں کتنا زیادہ ناراض ہو چکا ہوگا۔ تھوڑی سی بے چینی تو اسے محسوس ہوئی، مگر اتنی نہیں۔ شاید یہاں کے پرسکون ماحول کا اثر ہے، اسے تو کچھ ایسا ہی لگا۔ ابا کے کہنے پر اس نے امی کو فون کر ہی لیا۔ وہ ناراض تھی حسب توقع، اتنی دیر میں وہ کیا کچھ فرض کر چکی تھی۔ تمہارا باپ بھڑکا رہا ہوگا میرے خلاف، ایسا سنہری موقع ملا ہے آخر۔ وہ لڑکا معاذ بھی تو ہوگا وہاں، خبردار اس سے زیادہ گلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انجی نے ایک آدھ بار ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نانی کا خیال رکھنا، معلوم نہیں بیچاری ٹھیک سے لیٹ بیٹھ بھی پا رہی ہوں گی یا نہیں۔ نانی اندر آرام دہ بیڈ پر کب سے سو رہی تھی، جہاں روم ہیٹر کی گرمائش ماحول کو بےحد پرسکون کیے ہوئی تھی۔ یہاں رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا ہے۔ رات کے کھانے پر معاذ نہیں تھا۔ انجی کو کل رات آنے کی خوشی میں نیند نہیں آئی تھی، سو اب کھانا کھاتے ہی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ ابا اور نانی کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ سونے کے لیے چلی آئی۔ نانی رات کو کب آ کر اس کے پاس لیٹی، اسے بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل کی بیل سے کھلی۔ نیند بھری آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ یہ تمہارے ابا کو اچانک تمہاری محبت کہاں سے یاد آ گئی؟ ہم نے تو سنا ہے کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ دوسری طرف ہمایوں تھا، کل کے فون اٹینڈ نہ کیے جانے پر وہ جتنی خفگی کا اظہار کر سکتا تھا کر چکا تھا، اور اب براہ راست طنزیہ گفتگو پر اتر آیا تھا۔ پہلی بار انجی کا اسے کوئی صفائی دینے کو دل نہ چاہا۔ تمہیں میرے ابا پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کا لہجہ نرم ہی تھا، مگر وہ اور بھڑک گیا۔ اور وہ تمہارے ابا کا بھتیجا، وہ بھی تمہاری ذاتی معاملہ ہے کیا؟ پل بھر کے لیے انجی نے اپنا سارا وجود سن ہوتا محسوس کیا۔ اتنی بدگمانی، اتنی گراوٹ۔ سلطانہ اور تنویر بتا رہی تھی کہ تمہارے پرانے امیدوار ہیں، تمہیں متاثر کرنے کی پوری کوشش تو کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں نانی ٹھیک طرح سے تمہاری
चौकसी कर भी रही होंगी या नहीं। कोई कोई लम्हा बड़े ही अनोखे अंदाज में वार करता है। पता नहीं इस वक्त अपने बाप के घर में होने का मान था या इज्जत नफ्स पर ठोकर ही ज़्यादा ज़ोर से लगी थी। गुस्से की एक तेज़ लहर अंजी ने अपने अंदर से उठती महसूस की। बात सुनो हुमायूं, अगर मैं तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात सुनकर खामोश हो जाती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि जो तुम्हारे मुँह में आए तुम कहते चलो जाओ। सुल्ताना आपा तनवीर जो चाहे खिचड़ी पकाते रहो, लेकिन इन घटिया बातों को अपनी हद तक ही रखो तो अच्छा है, और ये बात इन लोगों को भी समझा देना। शिद्दत जज्बात से इसकी आवाज़ कब कपाने लगी तो वो सांस लेने को पल भर के लिए रुकी। तभी इसे अंदाज़ा हुआ कि हुमायूं बिल्कुल खामोश हो गया है। मैं तो मजाक कर रहा था अंजी, असल में तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम मुझे बगैर बताए एक फीकी सी हंसी के साथ वो बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। मजाक की एक हद होती है और हमारे दरमियान अभी ऐसा कोई नाता नहीं है जो तुम इस तरह के मजाक करने का हक रखो। बेहद सख्त लहजे में कहते हुए इसने मोबाइल ऑफ किया। तो ये थी इस मोहब्बत की हकीकत जो खैरात की तरह इसने वसूल की थी और एहसान की तरह शानों पर इसका बोझ धरा था। बोझ से बेआवाज़ आंसू इसका दामन भिगो रहे थे, मगर वो इस ताल्लुक पर आंसू भी नहीं बहाना चाहती थी। हालांकि इसके हुमायूं से कोई वादे वईद भी नहीं हुए थे, मगर दिल पर भारी पड़ते इन लम्हात में वो खुद अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रही थी। मालूम नहीं कितने मिनट यूं ही गुजर गए और जब अपना हुलिया दुरुस्त करके वो बड़े हॉल में आई तो दिन पूरी तरह चढ़ चुका था। बड़ा हॉल खाली पड़ा था और बाहर सफ़ेद काले टाइलों वाला फर्श चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अब तक इसे अंदाज़ा हो चुका था। वो पिछली तरफ निकल आई। सामने बावर्ची खाने में चहल पहल थी और चबूतरे से नीचे हाथे में लगे घने दरख्तों के नीचे नानी, अब्बा और माज तीनों मौजूद थे। अरे अंजी उठ गई, यहाँ आ जाओ, देखो तो कितना मज़ा आ रहा है। नानी वहीं से पुकारी तो वो चुपचाप इधर ही चली आई। इतनी देर सोती रही, यहाँ की सुबह तो देखती। इतनी फरत बख्श, ऊपर से माज सुबह सैर को भी ले गया। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीमारी ही नहीं। नानी खुशी खुशी जो कुछ बता रही थी, इनकी किसी भी बात पर इससे खुश नहीं हुआ गया। कौन सा ये सब इसके लिए था या है? हमें कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाना है नानी? करीब पड़ी कुर्सी पर वो थके थके से अंदाज में बैठी थी। वो इतनी दिल गिरफ्तार हो रही थी कि इसने देखा ही नहीं कि अब्बा और माज दोनों ही के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट इसकी बात सुनते ही मासूम हुई थी। क्या हुआ बेटा, दिल नहीं लग रहा है क्या? नहीं अब्बा, ये बात नहीं है, मगर जाना तो है। इसने गले में फंसते नमकीन पानी को बमुश्किल अंदर उतारा। नानी के हाथ में लस्सी का बड़ा गिलास था। एक बड़ा सा घूंट लेते हुए बेनियाजी से बोली, ज़रूरी थोड़ी है कि आज ही जाना है, कल परसों चले जाएंगे। क्या? अंजी को जितनी भी हैरत होती कम थी। आज का प्रोग्राम तो सुबह ही बदल गया था। माज यहाँ कुछ ख़ास चीज़ें दिखाना चाह रहा है, सोच रही हूँ देख कर ही जाऊँ। बार बार कहाँ आना होता है? नानी के लहजे में बिल्कुल बच्चों वाला इश्तियाक झलक रहा था और यहाँ वो इतनी बदली बदली सी रख रही थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। जो भी था, खुशियों भरे ये पुरसुकून पल थोड़े और बढ़ गए थे। वो सारा दिन और फिर अगले 2 दिन भी जैसे हवा के झोंके की मानंद गुजरे। लहराती हुई खड़ी फसलें, खुशबुओं से बोझल होते फलों के बागात, ट्यूबवेल का ठंडा पानी और पिछवाड़े बहती नरम खराम नदी, इनमें से हर शय दिल को खुशी से भर देने वाली थी। मगर हर कदम पर इसे ऐसा ही लगा जैसे अब वो कभी भी दिल से खुश नहीं हो पाएगी। अब्बा, माज और नानी की खुशी की खातिर वो हर प्रोग्राम में शामिल रहती। नानी बार बार अब्बा पर मसनूई खफगी का इजहार करती। कहाँ के बीमार हो तुम फयाज? बस बेटी को बुलवाने का बहाना था, है ना? अब्बा हर बार ही अपनी खता को तस्लीम किए जाते। अम्मी के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। 4 दिन गुजर चुके थे और ये लोग जाने का नाम नहीं ले पा रही थी। अंजी इनकी घबराहट दूर करने में नाकाम हो रही थी, सो इसने ये काम नानी के ही सुपुर्द कर दिया था। इसके पास अपना ही गम दिल जलाने के लिए काफ़ी था। कल इन लोगों को चले ही जाना था। यहाँ इस घर में शायद इसकी आखिरी शाम थी। यही सोचकर वो पिछली तरफ वाले बाग की सीढ़ियों पर आ बैठी। मैदानी इलाकों में शाम खासी देर से डलती है। ये तजुर्बा भी इसे यहीं आकर हुआ था। नारंगी रंग का फसू इस वक्त तक फैला रहता है जब तक सूरज पूरी तरह ढल नहीं चुका। लाख हटाने के बावजूद भी दिल अपनी आनत को याद दिलाता था, और वो भी बार बार। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं और कितनी कमज़ोर, जो आंखें बंद करके गहरे एतबार का बंधन बांधने चली थी। बहुत सख्ती से इसने अपनी आंखों को रगड़ा, तभी कोई इससे ऊपर वाली सीढ़ी पर थोड़ा सा हट कर आ बैठा था। रोना बुरी बात नहीं है, मगर ये जानना ज़रूरी है कि हमें यकीन हो कि जिस बात पर हम रो रहे हैं वो इस काबिल भी है कि इस पर आंसू बहाए जाएं या नहीं। अंजी इसी तरह सर झुकाए बैठी रही। और अंजी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा आंसू इन बातों पर बहा लेते हैं जो हरगिज़ भी किसी तरह हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाली नहीं होती। बस एक वक्ती तकलीफ़ का एहसास होता है, इससे अहमियत भी बस इतनी ही देनी चाहिए। अब क्या, एक इंजेक्शन लगवाकर तुम 6 महीने तक रोती रहती हो? अंजी को बेख्तियार हंसी आ गई। शाबाश, ये हुई न बात। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हो तो शायद सोते में भी हंसती ही रहोगी। बिल्कुल सादा से लहजे में इसकी कही
رہی ہر بات سننے میں کتنی بھلی لگتی ہے۔ انجی نے سوچا، اچھا بتاؤ آپ کب آؤ گی؟ جب تم لوگ بلاؤ گے یا جب امی آنے کی اجازت دیں گی۔ اپنے گھر آنے کے لیے بلاوے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، خوش قسمتی کی تو ہوتی ہے جو میرے پاس تو نہیں ہے کم از کم، وہ ہلکے سے بولی تھی۔ پھر وہی کنوتیت، لڑکی تمہیں کسی نے خوش رہنا نہیں سکھایا ہے کیا؟ معاذ نے بے اختیار ہی سر پکڑ لیا۔ اس بار وہ خاموشی رہی۔ خوش رہنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ کہیں سے بنی بنائی نہیں مل جاتی انجی، اور اسے پانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو خوش رکھنا سیکھ جاؤ۔ خوشی خود بخود تمہارے اطراف پھیل جائے گی۔ چوٹ ہر ایک کو ہی لگتی ہے، مگر درد کو اندر ہی کہیں جذب کر لینے سے بات بنتی ہے۔ مجھے اور فیاض چچا کو دیکھو، یہی نسخہ پکڑ کر جیتے ہیں۔ کوئی ایک لفظ بھی غلط نہیں تھا۔ یہاں کا خوشگواریت بھرا ماحول، ارد گرد کے لوگوں کی ابا اور معاذ سے بے حد انسیت، سب اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ان دونوں نے اپنی محرومیوں کو اپنی کمزوری نہیں بنایا تھا۔ شام کا نارنجی رنگ سرمئی غبار میں تبدیل ہو رہا تھا۔ انجی وہاں سے اٹھی تو حوصلے کی ایک ننھی سی کرن بہرحال مٹھی میں آ ہی گئی تھی۔ معاذ بڑی دیر تک وہیں بیٹھا کچھ سوچے گیا۔ باہر کسی کے آنے کی اطلاع سن کر پھاٹک کی طرف جا رہا تھا تو ہال کی کھڑکی سے نیچے گزرتے ہوئے بے ساختہ ہی ٹھٹک گیا۔ کوئی بات اسی کے حوالے سے کی جا رہی تھی۔ معاذ بہت پیارا بچہ ہے فیاض، اور یہ میں بہت دل سے کہہ رہی ہوں کہ خدا اسے ہمیشہ بہت خوش رکھے، مگر انجی کا رشتہ تقریباً طے ہی سمجھو۔ زبیدہ بے حد خوش ہے اس رشتے پر۔ انجی وہیں رہے گی، اسی شہر میں، اس کے قریب ہی۔ زبیدہ کی ضدی طبیعت کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تم جانتے ہو۔ ویسے تم باپ ہو، جو چاہو فیصلہ کرو۔ نانی کی آواز کھڑکی کے ایک کھلے ہوئے پٹ میں سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ انجی پر میرا کیا اختیار اماں، بس ایسے ہی کچھ امید تھی کہ شاید آپ۔ فیاض صاحب کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ تاروں بھرا آسمان مسکرا رہا تھا۔ اس بھری پوری دنیا میں اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جن کی تنہائی کٹنے کا نام ہی نہیں لیتی ہوگی۔ اپنی تمام تر خوش امیدی کے باوجود وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ نانی سامان کو دیکھ دیکھ کر بوکھلائے جا رہی تھی، مگر ان کے ہر احتجاج کو انسنا کیا جا رہا تھا۔ فیاض پورا کوپے بھر چکا ہے، آخر کو ہم لوگ کہیں بیٹھیں گے بھی یا نہیں؟ سامان بالکل ایک طرف سیٹ ہے، فضل آپ کے ساتھ جا رہا ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ابا نے بہت مطمئن سے انداز میں ایک اور ٹوکری اپنی چاقو چوبند ملازم کے حوالے کی۔ ارے خدا کی پناہ! کھڑکی کے پاس والی سیٹ پر بیٹھی انجی کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چلو شکر ہے تم نے ہنسنا تو سیکھا۔ پلیٹ فارم پر کھڑا معاذ قریب آیا۔ میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہی ہوں معاذ، خاص طور پر تم سے، اس نے بڑی سچائی سے اعتراف کیا، اور میں جلدی دوبارہ بھی آؤں گی۔ معاذ نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ جاتے ہوئے اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، تو تھوڑا سا مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ٹرین کی سیٹی بجنا شروع ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں ابا اور نانی میں اتنی دوستی کیسے ہو گئی تھی، انجی کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی بالکل آخری لمحوں میں دونوں نہ جانے کون سی اہم بات کر رہے تھے۔ یہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے فیاض، میری تو نگاہ نہیں اٹھ رہی ہے، یہ سب تو معاذ کا حق تھا، تم اسے سمجھاؤ۔ نانی بے حد شرمندہ ہو رہی تھیں، اور فیاض صاحب ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ معاذ کا فیصلہ ہے اماں، اور یہ تو بہت پہلے ہی وہ طے کر چکا تھا، آپ بالکل بھی کوئی خیال دل میں نہ لائیں۔ گاڑی آہستہ آہستہ رنگنا شروع ہو چکی تھی۔ فیاض صاحب نے بات ادھوری چھوڑ کر انجی کے حیران ہوتے ہوئے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ باوجود ضبط کے انجی کی آنکھوں میں ہلکا سا پانی لہرانے لگا۔ پلیٹ فارم پیچھے رہ گیا، تب بھی وہ بڑی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ خلاف عادت نانی بھی خاموش تھیں۔ نانی، اسے کچھ یاد آیا تھا، ابا سے آپ کیا بات کر رہی تھیں؟ معاذ نے کیا کیا ہے؟ ہلکے سے تجسس کے ساتھ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ نانی چند لمحے اس کی شکل دیکھنے لگی، پھر جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولی، اتنے سالوں سے تمہارے ابا کی زمینوں سے ہونے والی ساری آمدنی معاذ نے بینک میں جمع کروا کر رکھی ہے تمہارے لیے۔ کیا؟ وہ بہت حیرت سے انہیں دیکھی گئی۔ میرا کیا حق بنتا ہے نانی؟ مجھے تو ابا ویسے بھی ہمیشہ ہی پیسے دیتے ہیں، اور یہ تو ساری معاذ کی محنت ہے۔ یہی نہیں، وہ ساری زمین بھی تمہارے نام کر دی ہے جو فیاض احمد کی ملکیت تھی۔ بتا رہے تھے کہ بہت اصرار کے باوجود بھی معاذ اس میں سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں۔ انجی یوں ہی گمسم سی ان کی شکل دیکھے گئی۔ ابا معاذ یہ واقعی مختلف لوگ ہیں، اپنی عزت نفس کو بچا کر رکھنے والے، اور دوسروں کی عزت نفس کو بڑھاوا دینے والے۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی بھی بات اس سے بڑھ کر تکلیف دہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہو۔ معاذ بھی بھلا کیسے لے سکتا تھا یہ سب؟ میں نے فیاض کو تمہارے لیے آیا ہمایوں کا رشتہ بتایا تھا، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نانی بڑے متاسفانہ انداز میں بتانے لگی۔ یاد ہی نہیں رہا کہ یہ اطلاع اس کے لیے بالکل نہیں ہے، مگر مجھے تو سچی بات ہے کہ ان کی بات کو رد کر کے بہت دکھ ہوا ہے۔ زبیدہ کی ضدی طبیعت سے گھبراتی ہوں، ورنہ سامنے بیٹھی انجی کے ذہن میں ایک دم ہی بہت سارے چہرے گڑمڑ ہوئے۔ بڑی ممانعت سلطانہ آپا تنو نازلی ہمایوں، جو لوگوں کی کمزوریوں کو اچھالنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور کسی کی بھی عزت نفس کو غرور سے رونتے تھے۔ بہت گھبرا کر اس نے سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ نانی، اس کا لہجہ بے حد مضبوط تھا، میں ہمایوں سے کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کروں گی، آپ امی سے بھی صاف صاف کہہ دیجیے گا۔ نانی کی بوڑھی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت ابھری، اور پھر وہ بڑی طمانینت سے مسکرا دیں۔ احساس جرم انہیں بھی ستا رہا تھا، اور واپسی کے اس سفر میں بعد از وقت ہی صحیح
کئی ازالے کر ڈالنے کا پکا ارادہ انہوں نے بھی ابھی کیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔